بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 628 چل رہی تھی، درس بخاری ہے، آپ جانتے ہیں۔ اس میں حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم آپ کے پاس 20 رات تک ٹھہرے۔ وضاحت ہم کر چکے تھے کہ صحابہ کرام جن تک اسلام کی روشنی پہنچ چکی تھی وہ اپنے اپنے قبیلوں سے سرکار کے پاس آتے، براہ راست علم سیکھتے، وہاں پہ کچھ عرصے قیام بھی رکھا جاتا، سرکار ان کے طعام کا قیام کا انتظام فرماتے اور پھر وہ اپنے قبائل میں واپس جاتے تھے اور ان سے جو سیکھا ہوتا تھا وہ سکھاتے تھے۔ تو اس طرح یہ بھی 20 راتیں سرکار کے پاس آ کر ٹھہرے۔ اور مزید میں کلام اس پہ بھی کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ بہت نرم دل مہربان تھے، یعنی انہوں نے جو 20 دن میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو واچ کیا، جو آپ کا مشاہدہ کیا، جو آپ کی عادات و اطوار دیکھیں، اس کے لحاظ سے نتیجہ یہ مرتب کیا کہ آپ بڑے نرم دل ہیں اور مہربان ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بعض عوام الناس ایسی ہوتی ہیں کہ جو صرف ایک دو جہت سے کسی شخصیت کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کی ضد کو اس شخصیت کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ سرکار نرم دل ہیں، آپ نرمی سے گفتگو فرمانے والے ہیں، آپ بڑے مہربان ہیں، آپ بہت پیار کرنے والے ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، اس کا تو انکار ہی نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اس پہلو سے دیکھتے ہیں تو اس کی ضدوں کو ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ سرکار کے لیے ثابت نہیں ہوں گی، مثلا جلال میں تشریف لانا، کسی کو ڈانٹنا، کسی سے ناراض ہونا، کسی سے کلام ترک کر دینا، تو ہم سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ حالانکہ اگر آپ احادیث کریمہ اٹھا کے پڑھیں تو سید بخاری کی ہی روایت انشاءاللہ آ جائے گی اپنے وقت پہ، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی دین کے کام کا نقصان کرتا تو آپ شدید ناراض ہوتے تھے۔ اور کثیر مرتبہ ایسا ثابت ہے کہ کسی نے کوئی نافرمانی کی ہے، کوئی غلط کام کر رہا ہے، سرکار نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کسی نے آ کے کلام کرنا چاہا، آپ ناراض ہیں تو آپ نے چہرہ انور پھیر لیا ہے۔ لیکن یہ وہاں پر ہوتا تھا کہ جہاں شریعت آپ کو اجازت دیتی تھی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے، اور جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ یہاں نرمی اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ بعض لوگ صرف چند چیزوں کو پڑھ کر اس سے نتائج مرتب کرتے ہیں اور ان چیزوں کے دائرے میں ہی اپنے ہم عصر اپنے زمانے کے علماء کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی پر غصے کا اظہار کرتا ہوں تو فوراً یہ کہا جائے گا کہ بھئی سرکار تو ایسا نہیں کرتے تھے، وہ تو بڑی نرمی سے بات کرتے تھے، آپ سختی سے بات کر رہے ہیں مثال کے طور پر، یا آپ ناراض ہو رہے ہیں، حالانکہ سرکار تو کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے۔ تو اس نے بیچارے نے حدیثیں پڑھی نہیں ہیں شاید۔ سرکار بعض اوقات اتنے جلال میں تشریف لاتے تھے کہ جیسے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریت شریف کی تلاوت کر رہے تھے، سرکار بیٹھے، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں اور صحابہ ہیں، تو حضرت عمر فاروق توریت پڑھتے ہوئے آئے اور اس کی رسول اللہ دیکھیں یہ توریت۔ اب انہوں نے سرکار کے چہرے انور کو نہیں دیکھا تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار اتنے جلال میں تشریف لائے جیسے انار کے دانوں کو آپ کے رخساروں پر نچوڑ دیا گیا ہو۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں کس قدر جلال ہوگا، کیونکہ جو گورے رنگ کا شخص ہوتا ہے اور اس میں بلڈ بھی اچھا ہو، جب وہ جلال میں آتا ہے تو چہرے پہ بلڈ آ جاتا ہے بہت زیادہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارکہ بڑا خوبصورت تھا، سفید آپ رنگ کے تھے، لیکن اس طرح نہیں کہ بہت زیادہ وائٹنس سے ذرا کوف سے ہوتی ہے، ویسا نہیں، بڑا ملاحت والا رنگ تھا، اور جب آپ جلال میں آتے تو آپ کے چہرے انور پر خون بہت زیادہ آ جایا کرتا تھا۔ تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محاورتاً کہا کہ عمر تمہاری ماں تمہیں روئے، ذرا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھو۔ تو پھر آپ نے کتاب سامنے سے ہٹائی تو دیکھا سرکار جلال میں ہیں، تو پھر فوراً آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو پھر سرکار نے توریت پڑھنے سے منع فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ فضائل اور کمالات بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان پہلوؤں کو زیادہ لاتے ہیں، حالانکہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک عالم کی سختی میں، اس کی ناراضگی میں بھی کمال کا پہلو ہوتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے بھی ناراض رہے، ایک دفعہ تو 1 مہینے تک ناراض رہے،
اس ناراضگی میں بھی اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ نہیں، اب دیکھیں ہمارے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، خود ہم سے بعض اوقات لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، جی آپ نے سختی سے گفتگو کر دی، ہماری میل کا جواب ہماری مرضی کے موافق نہیں دیا، اور اسی طریقے سے علماء کی شکایتیں کی جاتی ہیں، جو فلاں کے پاس گئے انہوں نے سیدھی طرح ہم سے بات نہیں کی، فلاں کے پاس گئے انہوں نے جھڑک دیا۔ تو اب اس پہ تھوڑا ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص سختی کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی ذہنی رسائی وہاں تک نہ پہنچے جہاں تک اس کی پہنچ رہی ہے۔ بعض لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں، ایسی غلطی کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا تنبیہ کرنا بہت بہتر ہوتا ہے۔ اور چونکہ اب جیسے ہمیں 20-25 سال ہو گئے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے، ہزارہا لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، اور میں نے فیلڈ ورک بہت زیادہ کیا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے کسی شخص کے ذہن کو یعنی اس کو سمجھ لیجئے کہ اس سے کس طرح کی گفتگو کرنی چاہیے۔ بعضوں کے ساتھ نرم گفتگو کرنا بہت اچھا ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن شریعت کے معاملے میں جرأت مند سے نظر آتے ہیں، وہ شریعت پر کی باتوں پر کمنٹس دیتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں، علماء کے بارے میں اپنا تبصرہ کرنے میں جھجکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی سخت رویہ اختیار کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ نرمی ان کو اور مزید دلیر کر دیتی ہے۔ تو حکمت شرع جہاں پر اجازت دیتی ہے وہاں پر ایک عالم دین کچھ کوشش کرتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عالم دین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن عوام الناس کو یہی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک عالم دین کچھ سختی کر رہا ہے، کوئی اس کے لہجے میں آپ کو سختی محسوس ہو رہی ہے، مزاج میں سختی ہے، اس نے تحریر کی ہے اس میں آپ کو سختی محسوس ہوئی، تو یوں سمجھ لیا کریں ہمارا مشورہ ہے، باقی آپ کی مرضی ہے، آپ نہ چاہیں تو آپ جو کچھ چاہے کریں، آپ کی مرضی ہے۔ بالکل یہ سمجھیں جیسے ایک ڈاکٹر نے کڑوی گولی دے دی ہے، تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مریض وہ کڑوی گولی کھا کے ڈاکٹر کے منہ پر تھپڑ مارے کہ اتنی کڑوی گولی دے دی مجھے، یا ڈاکٹر نے انجیکشن لگایا ہو تو اس نے اس کا گلا پکڑ لیا ہو، یا اس نے آپریٹ کرنے کے لیے پیٹ کاٹا ہو تو اس کی گردن پکڑ لی ہو کہ میرا پیٹ ہی کاٹ دیا، چیر دیا، کیونکہ پتہ ہے کہ اس چیر پھاڑ کرنے میں، اس کڑوی دوائیاں کھانے میں، انجیکشن کی تکلیف اور ڈرپ کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد راحت ہے۔ تو چونکہ ان کی فیلڈ ہی ایسی ہے، لہٰذا ان کی طرف سے آنے والی تکلیف پہ ہم صبر کرتے ہیں اور اپنے فائدے کے پہلو تلاش کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے علماء کا مسئلہ ہے، اگر آپ علماء سے ناراض ہوں گے، ان سے دور ہو جائیں گے، ان سے اکتساب فیض کو ترک کر دیں گے، ان کو ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، انہیں کیا فرق پڑے گا؟ اگر آپ پیاسے ہیں بہت زیادہ اور آپ کے حلق میں کانٹے پڑ رہے ہیں اور آپ پانی نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے، اور کنویں کے پاس پہنچے تو کنویں کے چاروں طرف کانٹے ہوں، جیسے جنگلی جانوروں کو دور کرنے کے لیے بعض وقت کنویں کے گرد کانٹے لگا دیتے ہیں، اور آپ آگے بڑھے اور کوئی کانٹا آپ کے پیر میں چبھ گیا تو آپ گالیاں بکتے ہوئے کنویں سے دور چلے جائیں کہ میں تو آیا تھا پانی پینے کے لیے اور یہ کانٹا مار دیا، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، میں تو جا رہا ہوں۔ تو آپ کے جانے سے فرق کیا پڑے گا؟ کنویں کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ پیاسے مر جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ یا تو کانٹے آرام سے ہٹائیں، نہیں ہٹا سکتے تو ان کی تکلیف برداشت کر کے اپنا مطلب حل کریں، تاکہ کم از کم بقا اور زندگی تو حاصل ہو۔ اسی طریقے سے علماء کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جواز کے اوپر کوئی دلیل دے رہا ہوں کہ علماء کو سختی کرنی چاہیے، لیکن ہوتا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، ان کا بھی ایک مزاج ہے، ان کی طبیعتیں ہیں، اور وہ جس حکمت کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں وہ اپنی حکمتیں بہتر جانتے ہیں۔ تو عوام کو چاہیے کہ اس طرح صرف اپنے فائدے کو دیکھیں، اپنی آخرت کو پیش نظر رکھیں۔ آج کل کام کرنے والے ہیں کتنے؟ اچھے مستند علماء آپ کو ملیں گے کتنے لوگوں کی باتیں سن کر آپ اپنے اندر ایک اعتماد محسوس کرتے ہیں، یعنی پر اعتماد طریقے سے گفتگو آپ قبول کرتے ہیں۔ بہت سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن سننے کے بعد تذبذب میں ہوتے ہیں، پتہ نہیں یار یہ قبول کریں نہ کریں، قبول کریں نہ کریں۔ یہ تو بہت ہی کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو سننے کے بعد آپ کو ایک اچھا اطمینان پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں یار جو بات کہہ رہے ہوں گے یقیناً اچھی طرح پڑھ کر ہی کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اعتماد اور اطمینان حاصل ہونا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جو سائلین ہیں ہمارے پاس آتے ہیں وہ ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں اور آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے یقیناً کہ بعض اوقات طلاق کے مسائل ہوتے ہیں، ایک کوئی اپنی رائے کہہ رہا ہے، کوئی اپنی رائے سے کہہ رہا ہے، کوئی تیسری بات کہہ رہا ہے، کوئی چوتھی بات کہہ رہا ہے، اور سائل کویسچن کرنے والا پزل ہو جاتا ہے کہ میں کس کی بات قبول کروں کس کی نہیں۔ اس وقت اگر کوئی ایسی شخصیت مل جاتی ہے کہ جس کا قول فیصل ہو، قول فیصل کا مطلب فیصلہ کن بات، تو پھر ایک انسان کو بہت اطمینان ہوتا ہے کہ وہ سکون کے ساتھ اس مسئلے پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ یہ جو ایک علمی حصول کے سلسلے میں سکون ہے، اعتماد ہے، یہ جس سے حاصل ہو رہا ہو وہ سمجھ لیں بہت قیمتی انسان ہے، کیونکہ یہ ہر ایک سے حاصل نہیں ہوتا، اور اس مقام تک آنے میں ایک طویل جد و جہد ہوتی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی مقام دیا ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے علم کو رکھا ہے، آپ خود سوچ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ انتخاب غلط ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی کا مزاج کیسا ہوتا ہے، کسی کا مزاج کیسا ہوتا ہے، ہمیں اپنا سمجھ لیں آخرت کو بہتر بنانا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی بات ناگوار گزر بھی گئی تو اس کے لیے طریقہ ہوتا ہے، دائرہ ادب میں رہ کر بہت ادب کے ساتھ کوئی گفتگو کر لیں کہ جی مجھے اس سے تھوڑا سا ایسا مسئلہ ہوا، یہ بھی میری ہی کوئی غلطی ہوگی، میں اس کو اپنی سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہی ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ تو چلے پھر وہ وضاحت کر دیں کہ بھئی ایسا ایسا ہے۔ لیکن یہ طریقہ کار بالکل غلط ہے کہ، اور ہمیں بھی ایسے بہت ملتے رہتے ہیں کہ آپ سامنے والے کو یہ سمجھیں کہ یہ بالکل ہمارے مزاج کے مطابق چلے تو ہم ان کو بزرگ مانیں اور بڑا عالم مانیں، اپنا سر کا تاج مانیں، اور اگر ہمارے مزاج کے مطابق نہ چلیں تو پاؤں کی جوتی اوپر اور یہ نیچے، بالکل 2 منٹ میں آسمان پہ بٹھا دینا اور 2 منٹ پہ اتار کے زمین پہ گرا دینا، یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے، سمجھداروں کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ کا حسن عقیدت اتنا ہی کمزور ہے کہ کسی کی تلخی سے وہ پاش پاش ہو جاتا ہے تو پھر ایسا حسن عقیدت کسی سے قائم نہ کریں تو بہتر ہے۔ اور ہماری گزارش یہی ہے کہ جب تک سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا نہ پڑھا جائے، آپ کسی کو ادھوری سیرت پڑھ کر اس کو اس آئینے کے سامنے رکھے نہیں کسی عالم کو کہ جی یہ دیکھیں سرکار تو ایسا کر رہے ہیں اور آپ ایسا کر رہے ہیں، بلکہ سرکار کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں جس میں نرمی بھی ہے، سختی بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، پیار بھی ہے اور نفرت بھی ہے، شدت بھی ہے اور نرمی بھی ہے۔ ہر طرح سے سرکار کا آپ کو عمل نظر آئے گا اور ہر طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ سرکار نے ایک مثال قائم کر دی ہے، اور یہ سرکار کی کاملیت اور جامعیت ہے۔ بہرحال اس پہ تفصیلی کلام میں نے اس لیے کیا کہ بہت سارے لوگ اس طریقے سے پہلے تو عزت دیتے ہیں علماء کو اور ان کو القابات سے نوازتے ہیں سب کچھ، لیکن اگر مزاج کے خلاف ان کی طرف سے کوئی بات ہو جائے تو 2 منٹ میں بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شان میں گستاخیاں شروع کر دیتے ہیں، الٹی سیدھے کمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ہو سکتا ہے کہ چلیں ایک تلخی اگر کسی نے آپ کے ساتھ کر دی ہے تو کیا اس تلخی کی وجہ سے اس کی جو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جو مزید انعامات کی ہیں وہ سب بھی ضائع ہو جائیں گے؟ اور آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ کسی کے تلخی کے بعد آپ اس کے اوپر الٹی سیدھی باتیں کریں؟ اگر وہ تلخی کی ہے کسی نے آپ کے ساتھ تو وہ غلطی کی ہے، لیکن کیا آپ کو اجازت ہو گئی ہے کہ اگر کسی نے غلطی کی تو آپ 10 غلط کام کر سکیں؟ علماء سے بدتمیزی کرنا اس طرح یہ بالکل صحیح نہیں ہوتا۔ شیطان نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا، یعنی سب سے بڑا جو اس کی غلطی تھی وہ یہی غلطی تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور نوازنے کے بعد ان کو جھکنے کا حکم دیا کہ اس کے سامنے جھکیں، لیکن شیطان، تمام فرشتے جھک گئے لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کی علم کی بنا پر فضیلت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں نا، قرآن اٹھا کے پڑھیں، آدم علیہ السلام کی وجہ فضیلت کیا تھی؟ کثرت عبادت تھی؟ نہیں، وہ تو ابھی پیدا کیے گئے تھے۔ تقوی کا اظہار تھا؟ تقوی کا اظہار کا تو موقع ہی نہیں ملا تھا۔ شریعت پر عمل تھا؟ شریعت تو ابھی بنی ہی نہیں تھی، یعنی احکام تو دیے ہی نہیں گئے تھے۔ صرف وجہ فضیلت تھی علم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے اس کو پیش کیا اشیاء کو کہ ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں تو اتنا ہی پتہ جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، اتنا ہی علم ہے ہمارے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا ان کو ان اشیاء کے نام بتاؤ، آپ نے تمام اشیاء کے نام بتا دیے۔ یہ ایک وجہ فضیلت تھی کہ آدم کے پاس علم ہے، اگرچہ تقوی ہے نہیں ہے بھی، یعنی تقوی کا اظہار کا موقع نہیں ملا ہے، ابھی عبادات کی کثرت نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس عبادات کی کثرت بھی تھی، اظہار تقوی کا بھی تھا کیونکہ وہ تو معصوم مخلوق تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت کی وجہ سے فرمایا جھک جاؤ۔ شیطان نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ایک تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ظاہری طور پہ تو یہ ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو اس نے حقیقتاً آدم علیہ السلام کی علمی فضیلت کو ماننے سے انکار کیا تھا۔ تو اس لیے یہی چیز آج کل ہے کہ جو علماء کے سامنے سر اکڑ کر یوں رکھیں گے، تو شیطان نے سب سے پہلے ایسا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے ایک بڑے عالم آدم علیہ السلام کے سامنے سر اکڑ کر کے رکھا اور اکڑ کر کھڑا رہا تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو جو نرمی کی تلقین علماء کو عوام کر رہی ہے تو ان کو چاہیے کہ علماء کے ساتھ نرم رویہ وہ بھی تو اختیار رکھیں، اور وہی ہماری پوری تفصیل جو میں نے آپ کو بیان کیا کہ کسی کی سختی کی وجہ سے اپنی آخرت کو آپ برباد نہ کریں،
برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے ماں باپ کی سختی ہم گھر میں برداشت نہیں کرتے ہیں، 50 دفعہ کرتے ہیں، وہ غلط بھی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں جی والدین ہیں نا، تو کیوں نہیں آپ والدین کا ہاتھ پکڑ دیتے، کیوں نہیں والدین سے بدتمیزی شروع کر دیتے، کیوں نہیں والدین کو ان کے مقام سے ایک دم نیچے گرا دیتے۔ ایک عالم کا مقام تو فوراً آپ گرا دیتے ہیں، فوراً سے بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، فوراً ان کو سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ان کی اوقات یاد دلانا شروع کر دیتے ہیں۔ والدین کے بارے میں ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا والدین کا مقام آپ کی نگاہوں میں زیادہ ایک عالم کا کم ہے، حالانکہ یاد رکھیں کہ عالم کا مقام ماں باپ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، عالم کی تعظیم ماں باپ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ تو یہ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اس طرح کی آج کل بہت زیادہ عوام ہے جو اپنا مطلب حل کرنے کے لیے تعریفیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کا مطلب حل نہیں ہو پاتا یا کسی کی طرف سے ان کی توقع کے مطابق رزلٹ نہیں نکل پاتا تو وہ 2 منٹ میں اس کو اتار کر زمین پر رکھ دیتے ہیں اور یوں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احسان آپ کا نہیں تھا کہ آپ ہمیں بتا رہے تھے، بلکہ یہ تو ہمارا احسان تھا کہ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں اور اب ہم اس احسان کے سلسلے کو منقطع کر رہے ہیں، آئندہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ ارے بھائی تو آپ کا اس سامنے والے عالم کا کیا نقصان ہوگا؟ نقصان تو آپ ہی کا ہوگا۔ ڈھونڈ لیجئے پھر جا کے، اگر ایک آپ قابل اعتماد آدمی کو پا چکے ہیں اور آپ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ آپ کی توقع کے مطابق نہیں اترا تو پھر دوسرا قابل اعتماد کہاں تلاش کریں گے آپ؟ میں تو اس فیلڈ کا آدمیوں نے قحط الرجال اتنا زیادہ ہے کچھ حد نہیں، گنے چنے علماء ہیں جن سے آپ رابطہ کر کے کچھ تسلی بخش چیز حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ تو آپ ڈھونڈنے نکل جائیے، ہمارا چیلنج قبول کر لیں، ڈھونڈنے نکل جائیے اپنے اطراف میں، کتنے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو قابل اعتماد علم فراہم کر رہے ہوں گے؟ بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ اتنا لمبا سمجھانا کا مقصد یہ ہے کہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں تو اس پر آپ بھی توجہ کریں، ہم بھی توجہ کرتے ہیں، تاکہ لوگ عوام جو ہے وہ اکتساب علم سے محروم نہ رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ بہت نرم دل مہربان تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے تو آپ نے فرمایا، اب 20 دن سے یہاں تھے، قبیلے سے اپنے یہاں پر آئے تھے، گھر بار کو چھوڑا ہوا ہے، اب یقینی سی بات ہے کوئی شادی شدہ ہوگا، اس کے بیوی بچے ہیں، کوئی غیر شادی شدہ ہے، ماں باپ ہیں، برادری ہے، خاندان ہے، تو 20 دن گھر سے دور رہنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قلبی بے چینی، بے قراری کو محسوس کر لیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے گھر لوٹ جاؤ اور ان میں رہو، ان کو تعلیم دو اور نماز پڑھو، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان دے اور تم میں سے جو بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو مربی ہے، تربیت کرنے والا ہے، جو قوم کا لیڈر ہے، جو بڑا ہے، جس کے ماتحت کچھ لوگ ہیں، ان کے جذبات و احساسات کا اس کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایک کارکن قربانی دے رہا ہے، اگر ایک اسٹوڈنٹ قربانی دے رہا ہے، اگر ایک ماتحت قربانی دے رہا ہے، تو یہ نہیں کہ جو قربانی دے رہا ہے اس کو ذبح کرتے چلے جائیں آپ۔ تو ہوتا ایسا ہے کہ جیسے مثلا میں مثال دیتا ہوں، 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا فرما بردار ہے، گھر کے کام کاج کر دیتا ہے، دوسرا اکھڑ مزاج ہے اور گھر کے کام کاج پہ توجہ نہیں کرتا، تو ماں باپ کو اکثر یہ دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو تو دفع کرو، کہنا تو مانتا نہیں ہے، بیٹا تم یہ کر دو، تم وہ کر دو، اسی سے سارے ایک سے کام کرواتے رہیں گے، اتنے زیادہ اس پہ برڈن ڈال دیا جائے گا کہ بیچارہ وہ پریشان ہو جائے۔ یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ اس کے جذبات و احساسات کا بھی خیال کریں کہ اگر اتنا زیادہ اس پہ لوڈ ڈال دیا گیا اور دوسرے کو صرف اس وجہ سے کہ وہ بدتمیزیاں کرتے نظر انداز کر دیا گیا تو یقینی سی بات ہے کہ یہ کب تک بیچارہ کرتا رہے گا۔ اسی طریقے سے تنظیمیں ہوتی ہیں اور آستانے ہوتے ہیں، بعض اس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے ہیں، جو نہیں ہوتے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، کام کرنے والے کو نچوڑا جاتا ہے۔ اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ اس بیچارے کو اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنے کا وہ متحمل ہو سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت آیا، آپ ایک مرتبہ باہر نکلے تو ایک عورت کو رات میں روتے ہوئے اور فراق والے اشعار پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ انشاءاللہ واقعہ بہت اچھا ہے، خوبصورت ہے۔ میں نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس کو ذکر کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔